نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اخلصنا لوجهك الكريم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك ولك الحمد حمدا عند طرفة كل عين وتنفس كل نفس آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاملین قرآن کے حوالے سے حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حامل قرآن کا یہ وصف ہونا چاہیے کہ وہ مخلوق میں سے کسی کے پاس بھی اپنی حاجت یا ضرورت لے کر نہ جائے، بلکہ اسے اپنی ضروریات کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ آپ فرماتے تھے کہ حامل قرآن در حقیقت اسلام کا جھنڈا اٹھانے والا ہے، اس کے شایان شان نہیں کہ وہ فضول گوئی کرنے والے کے ساتھ فضول گوئی کرے، غفلت کا مظاہرہ کرنے والے کے ساتھ غافل بن جائے اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرنے والے کے ساتھ لاپرواہ بن جائے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے نازل کیا کہ اس پر عمل کیا جائے، یعنی اس کے حلال کردہ امور کو حلال اور اس کے حرام کردہ امور کو حرام سمجھا جائے۔ گویا اس سے مراد ان کی یہ تھی کہ اس پر صرف اس کی تلاوت یا اس کی قرأت پر اکتفا نہیں کیا جائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کیا جائے۔ سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، 60 سال بعد ایسے برے جانشین آئیں گے جو نمازیں ضائع کریں گے، خواہشات کی پیروی کریں گے، پھر جلد ہی گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آئیں گے جو قرآن تو پڑھیں گے، ناخلف لوگ آئیں گے جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن وہ ان کی ہنسلیوں سے آگے نہیں جائے گا، اور قرآن کو 3 قسم کے لوگ پڑھیں گے، مومن، منافق اور فاجر۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ولید رحمہ اللہ سے پوچھا کہ یہ 3 لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا، منافق سے مراد وہ لوگ جو قرآن مجید کو دل سے نہیں مانیں گے، فاجر سے مراد وہ لوگ جو قرآن مجید کو کھانے پینے کا ذریعہ بنا لیں گے، اور مومن سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کو پڑھیں گے، اس پر ایمان لائیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ تو قرآن مجید کو پڑھنے والے بہت سے لوگ ہیں۔ انسان کی نیت بہت زیادہ اس میں میٹر کرتی ہے، اور نیت کے ساتھ ساتھ نیت کا اخلاص ہو تو عمل بھی پھر اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اگر واقعی نیت کا اخلاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہے اور اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، تو اس قرآن مجید کا پڑھنا انسان کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان نہ صرف اس کے ظاہری ادب آداب اور اس کے قواعد کو جانے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کا فہم بھی حاصل کرے اور اسے اپنے عمل میں لانے کی کوشش کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے ان تمام حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جو تجوید سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش میں اپنی رحمت اور برکت شامل فرمائے۔ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ قرآن کا صرف یہی ایک حق نہیں ہے، بلکہ قرآن کے تقریباً 5 حقوق بتائے جاتے ہیں، جن میں سے یہ دوسرا حق ہے۔ پہلا حق قرآن مجید پر ایمان لانا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اور دوسرا حق کیا ہے کہ قرآن مجید کو اس طرح سے پڑھنا جیسا کہ وہ نازل کیا گیا۔ اس حوالے سے ہم چند بنیادی قواعد کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی پریکٹس اور اس کی بار بار مشق کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس عمل کو آسان بھی فرمائیں گے، اور ہماری زبان کو ان الفاظ پر ان کی صحیح ادائیگی کے ساتھ عبور بھی حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ترتیل کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنے سے کیا مراد ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر آہستگی کے ساتھ اس طرح سے پڑھنا کہ اس کے ایک ایک حرف کا حق ادا کرنا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اور جہاں وقف کرنا ہوتا وہاں وقف کیا کرتے تھے، جہاں کھینچنا ہوتا تھا وہاں کھینچتے تھے، خوب ٹھہر کر ایک ایک حرف کو بہترین انداز میں ادا کیا کرتے تھے۔ اور ترتیل کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت علی سے پوچھا گیا تو انہوں نے ترتیل کی تعریف کیا کی، ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف۔ ترتیل کیا ہے؟ قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا کیا ہے کہ وہ حروف کی تجوید اور وقف کے بارے میں معرفت حاصل کرنا، ان دو بنیادی باتوں کو انہوں نے ترتیل کہا۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان دو بنیادی باتوں میں تجوید الحروف، تجوید ایک پورا علم ہے، علم تجوید جس کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اور تجوید کے حوالے سے پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ علم تجوید میں کیا آتا ہے تو اس میں بھی دو بنیادی چیزوں کا ذکر آتا ہے، حروف کے مخارج اور ان کی صفات، کیونکہ یہ دو بنیادی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی صحیح ادائیگی ہم پر لازم ہے، اور اس کی ادائیگی میں اگر کہیں کوئی کمی رہ جائے تو الفاظ جو قرآن مجید کے ہیں ان کا معنی بدل سکتا ہے، اور ایسی غلطی پھر حرام غلطی میں آتی ہے۔ اور دوسری بات جو یہاں پر ترتیل کے حوالے سے بتائے گی کہ انسان جب قرآن مجید کو پڑھے تو اسے وہاں پر وقف کے حوالے سے معرفت حاصل ہو کہ وقف کرنے کا قاعدہ کیا ہے، روانی سے قرآن کے پڑھنے میں کہاں وقف کیا جا سکتا ہے، کیسے کریں گے، اس کا کیا قاعدہ ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ترتیل میں دو بنیادی چیزوں کو رکھا گیا کہ ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، اور ہم ان میں سے پہلا سٹیپ سیکھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں اور اسی کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں، جو کیا ہے؟ تجوید الحروف، حروف کی تجوید کو جاننا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے کہ ہم اس علم کو بہترین طور پر سیکھ سکیں اور قرآن مجید کو اس طرح سے پڑھ سکیں جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو نازل فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ہم تک پہنچایا۔ کل ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو پڑھے۔ جبکہ ایک اور روایت میں اسی حدیث کے حوالے سے یہ بات آتی ہے، اس میں چند الفاظ کا اضافہ ہے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ وہ مصحف سے دیکھ کر پڑھے، قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس چیز کے تابع نہ ہو جائیں جسے میں لے کر آیا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لائے تھے؟ قرآن مجید۔ تو قرآن مجید کو پڑھنا نہ صرف الفاظ کو ان کا حق دینا، بلکہ ہم ڈیلی بیسس پر یہ بات بھی ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہیں اور اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کو نہ صرف الفاظ کے اعتبار سے اس کا حق دینا ہے بلکہ اس کے فہم کے اعتبار سے بھی اس کو سمجھنا ہے کہ قرآن مجید ہمارے لیے کیا پیغام لے کر آیا ہے، اور پھر اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح علم حاصل کرنے کے حوالے سے بھی جو بات بہت اہم ہے وہ یہ کہ اس علم کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کا حصول ہو، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہ ہو۔ جو چیز جتنی خالص نیت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر کی جاتی ہے، اللہ کی رحمت سے اس میں اتنی ہی اللہ کی مدد آتی ہے، استقامت ملتی ہے، اس کام میں آسانیاں آتی ہیں، اور وہ کام دنیا اور آخرت میں نجات کا سبب بنتا ہے۔ اور خاص طور پر قرآن مجید کا علم، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وہ علم جس سے اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہے اس لیے حاصل کرے کہ اس کے ذریعے سے دنیا کا مال و متاع حاصل کرے تو قیامت کے دن ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ وہ علم پھر چاہے قرآن کا ہو، لیکن اگر نیت میں خرابی ہے کہیں پر تو کیا ہوگا؟ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علماء کے مابین فخر کرنے کے لیے، بے وقوفوں کے ساتھ جھگڑنے کے لیے یا لوگوں کے چہروں کو اپنی طرف پھیرنے کے لیے علم سیکھتا ہے، اللہ اسے جہنم میں داخل فرمائے گا۔ ٹھیک، کون کون سے ارادے یا کون کون سی باتیں نہیں ہونی چاہیے علم کے سیکھنے میں؟ جو شخص علماء کے مابین فخر کرنے کے لیے،
قرآن مجید کے علم کا حصول فخر کے لیے نہ ہو، بے وقوفوں کے ساتھ جھگڑنے کے لیے اور لوگوں کے چہروں کو اپنی طرف پھیرنے کے لیے علم سیکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جہنم میں داخل فرمائے گا۔ لہٰذا اس حوالے سے اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ علم سیکھنے کا حصول کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور جو کلام اللہ نے بھیجا ہے اس کے حوالے سے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ تھی چند باتیں ایک یاد دہانی کے طور پر قرآن مجید کو سیکھنے کے حوالے سے، اور سب سے بڑا فائدہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا ہمارا نیت کا اخلاص ہوتا ہے، یہ چیک ہم کیسے کریں کہ ہماری نیت کتنی خالص ہے، اس چیز کے سیکھنے میں، اس چیز کے حصول میں انسان کو استقامت حاصل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر جو کام ہم کرتے ہیں اس کام کے کرنے میں استقامت ملتی ہے، اور جتنا انسان کا اخلاص ہوتا ہے وہ انسان اس کام کو کرتے ہوئے پھر اگر تھکتا بھی ہو اور اس کام کو کرتے ہوئے اگر کوئی مشکل بھی آئے، چونکہ وہ کام اللہ کی خاطر ہوتا ہے، پھر انسان اس کام کو اپنی تمام تر ہمتوں کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو بھی مشکل آئے اس مشکل کو برداشت کس لیے کرتا ہے؟ اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر یہ کام ہے، اس رب کی خاطر جو بندے کے کیے ہوئی ایک ذرہ برابر نیکی کو بھی ضائع نہیں فرمائے گا، بلکہ اس نیکی کا اجر بھی محفوظ کر لیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دفعہ پھر اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہوئے آج ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کا آغاز کریں گے۔ ہم پچھلے 3-4 دنوں سے جو ٹاپک پڑھ رہے تھے وہ کیا تھا؟ مخارج کا بیان۔ تجوید میں 2 اہم چیزیں جو ہم نے جانی، دیگر قواعد کے علاوہ جو 2 چیزیں جن کو بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ حروف کے مخارج اور ان کی صفات۔ جی، ہم نے مخارج کے حوالے سے پڑھا، 29 حروف تہجی اور ان کے مخارج کو ہم نے سیکھنے کی کوشش کی اور پریکٹس کرنے کی بھی کوشش کی۔ آج انشاءاللہ جسٹ ایک مختصر سا ریویو ہوگا اس ٹاپک کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ایک مزید چیز جو مخرج کے حوالے سے ہم نے پڑھنی ہے ہم اس کو دیکھیں گے۔ جی، مخارج کی اقسام۔ ابھی تک ہم نے کیا پڑھا تھا؟ مخارج پڑھے تھے۔ ہم نے دیکھا اصول مخارج ہیں، پھر اصول مخارج کے بعد ہم نے ان کی ٹائپس، فردر ٹائپس دیکھی اور ان میں سے کون کون سے حروف نکلیں گے۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ہم نے مخارج پڑھے وہ حلق سے ہیں، لسان سے ہیں، شفتان سے ہیں، جوف دہن سے یا خیشوم سے، جہاں جہاں سے بھی وہ تھے ہم نے جب ان کے بارے میں جان لیا، اب ہم دیکھیں گے کہ اوورآل مخرج 2 طرح کا ہوتا ہے۔ کس بنیاد پر ہوتا ہے یہ ہم دیکھیں گے۔ اب مخرج بیسیکلی 2 طرح سے ہوتا ہے، مخرج محقق اور مخرج مقدر۔ مخرج محقق، مخرج مقدر، یہ کیا ہے؟ اب ہم ان کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ مخرج محقق کیا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو بیسیکلی محقق کا ورڈ حق سے ہے، ورڈ حق سے۔ اگر ہم اس کے روٹ لیٹرز کو دیکھیں تو یہ لفظ حق سے ہے۔ حق کیا ہوتی ہے؟ واضح، سچی بات، ہو کر رہنے والی، جو اپنا وجود رکھتی ہو۔ یہ ڈیفرنٹ میننگز ہم دیکھتے ہیں۔ تو مخرج محقق کیا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں کہ جب آواز حلق، لسان، شفتان کے اجزائے معینہ میں سے کسی معین جگہ پر ٹک جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آواز حلق، لسان اور شفتان کے جو ڈفرینٹ پوائنٹس بتائے ہیں ان میں سے کسی معینہ مینس کے جو مقرر کردہ ہیں، ان اسپیسیفک پوائنٹ میں سے کسی پوائنٹ پر جب آواز ٹک جائے تو اسے کہتے ہیں مخرج محقق۔ میں ریپیٹ کرتی ہوں، جب آواز حلق، لسان اور شفتان، مثلاً کیسے؟ آپ دیکھیں کہ ہم جب حلق کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہم نے اس میں کتنے مخرج پڑھے؟ 3، اور 3 مخرج کون سے تھے؟ 3 حلق کے حصے ہیں، اقصی، وسط اور ادنا، اور ان میں سے حروف نکلے ہیں، اور ہم نے اسپیسیفائی کیا ہے کہ اقصی کے کون سے حروف ہیں، ادنا حلق کے کون سے ہیں اور وسط حلق کے۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ عین جو ہے وہ پورے حلق میں کہیں سے بھی نکل آئے گا۔ کیا ایسا تھا؟ ہم نے پوائنٹ اسپیسیفائی کیا کہ یہاں سے آواز نکلے گی، عین کی یہاں سے نکلنی ہے، غین کی وہاں سے ہے، ہا کی کہاں سے ہے اور ہا کی کہاں سے ہے۔ ہم نے ایک ایک پوائنٹ اسپیسیفائی کیا۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ اوورآل حلق میں سے کہیں سے بھی نکل آئے گی، بس آواز نکالنی ہے۔ کلیئر؟ تو یہاں پر مخرج محقق کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی اسپیسیفک پوائنٹ کو مینشن کرتے ہیں کہ آواز اس اصول مخرج میں سے، اس پوائنٹ میں سے، اس ہمارے باڈی پارٹ میں سے، اس پوائنٹ سے نکلے گی۔
اسے کہا جاتا ہے مخرج محقق، کہ جب حلق، لسان، شفتان کے اجزائے معینہ میں سے کسی معین جگہ پر آواز ٹک جائے، اور اس کا تعلق انہی تین سے ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں حلق کے بھی ہم نے حصے گنوا دیے، پھر ہم لسان پہ آئے تو ہم نے لسان کے بھی حصے بتائے، ہم نے یہ نہیں کہا کہ جیم شین یا قوف کاف زا سین صاد تا دال طا وغیرہ یہ جتنے بھی حروف لسان کے تھے، ہم نے یہ نہیں کہا کہ پوری زبان میں سے کہیں سے بھی ادا ہو جاتے ہیں، ہم نے ہر ایک کو الگ الگ پڑھا۔ وسط لسان سے کچھ اور ہے، اقصی لسان سے کچھ اور ہے، زبان کے ڈفرینٹ حصوں سے ڈفرینٹ حروف ادا ہوتے ہیں۔ اسی طرح شفتان، ہونٹوں کا بھی اسپیسیفائی کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ با اور میم میں کتنا مائنر سا ڈفرینس ہے، بالکل ہلکا سا، ایک باریک لائن کھینچی گئی ہے، لیکن اس کو بھی واضح کیا، اور اس کی بنیاد پر با کچھ اور ہے، میم کچھ اور ہے۔ با تر حصے سے ہے، میم خوش حصے سے ہے، اور انہی ہونٹوں سے واو ہے، لیکن اس میں بات کچھ اور ہے کہ ہونٹ گول ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات یہاں پہ کی جا رہی ہے، مخرج محقق وہ مخرج ہوتا ہے جہاں اسپیسیفک پوائنٹ سے آواز ہم مینشن کرتے ہیں کہ اس پوائنٹ سے آواز یوں ادا ہوگی۔ دوسری ٹائپ اس کی کون سی ہے؟ دوسری ٹائپ ہے مخرج مقدر۔ مخرج مقدر کیا ہوگا اس حوالے سے؟ اب ہم دیکھتے ہیں مقدر بیسیکلی اس کا روٹ لیٹر قدرہ سے ہے۔ قدرہ سے کیا مراد ہے؟ جیسے قدرہ سے لفظ تقدیر بھی ہے، اس کا ایک مطلب ہوتا ہے اندازہ لگانا، ٹھیک ہے، قدرہ کا ایک مطلب ہوتا ہے اندازہ لگانا۔ تو مخرج مقدر وہ مخرج ہے جہاں ہم اندازہ لگاتے ہیں، وہاں کوئی اسپیسیفک پوائنٹ نہیں ہم بتا رہے ہوتے کہ اسی پوائنٹ سے آواز نکلے گی۔ ٹھیک ہے، اس کی ڈیفینیشن کو دیکھ لیتے ہیں۔ جی، مخرج مقدر کیا ہے کہ جب حلق، لسان، شفتان کے اجزائے معینہ میں سے کسی معین جگہ پر آواز نہ رکے، وہاں کیا تھا؟ آواز رکے، ان تین پوائنٹس میں کسی اسپیسیفک جگہ پہ آواز رکے تو وہ مخرج محقق تھا۔ جب آواز ان تین کے اسپیسیفک پوائنٹ پر نہیں رکے گی تو پھر وہ مخرج مقدر ہے۔ اور مخرج مقدر کیا ہوگا؟ جیسے کہ جوف دہن۔ جوف دہن کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جوف دہن منہ کا خالی حصہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں سے کون سی چیزیں ادا ہوتی ہیں؟ حروف مدہ، الف، واو مدہ اور یا مدہ۔ اب آپ دیکھیں جب الف، واو مدہ اور یا مدہ ہم ادا کرتے ہیں تو اس میں ہماری زبان بھی کہیں نہیں انوالو، نہ زبان کسی اسپیسیفک پوائنٹ پہ لگتی ہے، نہ ہونٹوں کی کوئی اسپیسیفک ایز سچ موومنٹ ہے جو مینشن کی جائے، اور نہ ہی حلق کا اس میں کوئی ایز سچ عمل دخل ہے۔ ان تینوں سے ہٹ کر یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، اور ہوا میں آواز نکل رہی ہے اور منہ کے خالی حصے سے ہے کہ جس میں آپ کوئی بھی جگہ اسپیسیفائی نہیں کر سکتے، آپ کوئی بھی جگہ بتا نہیں سکتے کہ یہاں پر آواز لگے گی تو یہ والی آواز آئے گی حروف مدہ کی۔ ٹھیک ہے، تو اس میں دیکھیں مثال کے طور پر الف مدہ کی مثال ہم لیتے ہیں، ہا سادہ، ہا زبر الف ہا، ٹھیک ہے، ہا کا تو پتہ ہے وہ حلق کے کس حصے نکل رہا ہے، لیکن ہا کے ساتھ جو آ کی آواز آ رہی ہے وہ تو منہ کے خالی حصے سے ہے، اس میں تو ہم کوئی جگہ نہیں بتا سکتے کہ یہاں پر جا کے لگے گا کچھ ہونٹ یا دانت یا زبان جس سے آواز نکلے گی۔ تو اسے کہتے ہیں مخرج مقدر، جہاں صرف ایک اندازہ ہوتا ہے، ایک گیس ہوتا ہے، جہاں کوئی بھی پراپر جگہ یا اسپیسیفک پوائنٹ نہیں بتایا جاتا۔ تو جب آواز حلق، لسان، شفتان کے اجزائے معینہ میں سے کسی معین جگہ پر نہ ٹکے، جیسے جوف دہن، یا ان اجزاء یعنی حلق، لسان اور شفتان سے اس کا تعلق ہی نہ ہو، جیسے کہ خیشوم، تو خیشوم میں جو آواز ہم ناک کے وانسے میں یہاں پر آواز رکتی ہے، اس کا تعلق نہ حلق سے ہے، نہ لسان سے ہے، نہ شفتان سے ہے۔ تو یہ تھے دو ٹائپس، میں اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتی ہوں کیونکہ تھوڑا سا زوم پہ ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے پرابلم آ رہی ہے، اگر کسی کا مس ہو گیا ہے تو آپ لوگ اس کو سن لیجئے گا۔ ہم نے پڑھا مخرج کی دو اقسام ہیں، مخرج مقدر اور مخرج محقق۔ محقق کا ورڈ حق سے ہے، ایک چیز کا واضح ہونا، ثابت ہونا، اور اس میں کیا شامل ہے؟ اس میں ہمارے اصول مخارج میں سے 3 مخارج شامل ہیں، حلق، لسان اور شفتان۔ ان تینوں میں کیا ہوتا ہے؟ ان تینوں میں آواز ان کے کسی اسپیسیفک پوائنٹ پہ ٹکتی ہے، رکتی ہے، آواز وہاں سے نکلتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے حلق کے حصے ہیں، لسان کے حصے ہیں، اور ہونٹوں میں سے ڈفرینٹ پوائنٹس ہیں جہاں سے آواز نکلے گی، حرف نکلے گا۔ جبکہ مخرج مقدر کیا ہے؟ قدرہ سے اندازہ لگانا۔ تو یہ کون سا ہے؟ جہاں پر آواز کسی اسپیسیفک پوائنٹ سے نہیں
ٹچ کرتی مثلاً کہ جوف دہن، اور دوسری بات یہ کہ اس کا تعلق بھی حلق لسان شفتان سے نہیں ہوتا جیسا کہ خیشوم. ٹھیک ہے جی. اب ہم کل جو ہم نے جتنے بھی مخارج پڑھ لیے اس کی ایک ہلکی سی سمری دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے حلق، ہم نے اس کے بارے میں کیا پڑھا کہ یہاں پر 3 مخرج ہیں اور 6 حروف ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے لسان کے حوالے سے دیکھا کہ لسان میں ہم نے اس کے 5 بنیادی حصے ہیں، جبکہ ظاہر لسان جو چھٹا حصہ ہے اس کا تعلق صرف را سے ہے، یعنی وہ را میں صفت تکرار لانے کے لیے مدد تو دیتا ہے یہ پارٹ، لیکن اس سے پورے کا پورا کوئی حرف نہیں نکلتا. باقی 5 حصوں میں ہم دیکھتے ہیں، کل بھی ہم نے یہ سمری دیکھی تھی کہ جس میں اقصی لسان سے 2 مخرج ہیں، 2 حروف ہیں، وسط لسان میں 1 مخرج ہے جس سے 3 حروف نکلتے ہیں، حافہ لسان میں 1 مخرج ہے اور 1 حرف ہے، طرف لسان میں 3 مخرج اور 3 حروف ہیں، رأس لسان میں 3 مخرج اور 9 حروف ہیں. تو یہ ہم نے لسان کے حوالے سے دیکھی تھی ایک شارٹ سمری، اور ہم نے دیکھا تھا کہ کتنے مخارج اور کتنے حروف کس کس پارٹ سے ادا ہوتے ہیں. ہم نے پڑھے تھے 5 اصول مخارج: حلق، لسان، شفتان، جوف دہن اور خیشوم. ان 5 کی بھی ہم ایک مختصر سی سمری دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے پاس ٹوٹل کتنے مخارج ہیں اور کتنے حروف. جی اب آپ اسکرین پر اگر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، آپ اس ٹیبل کو دیکھیے، اس حوالے سے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیے حلق. حلق میں کیا شامل تھا؟ 3 مخرج اور 6 حروف. اس کے بعد ہے لسان. لسان میں اگر ہم پچھلا ٹیبل دیکھیں، آپ یہ دیکھیے ان میں مخرج کاؤنٹ کیجئے کتنے مخرج ہیں. ٹوٹل لسان یعنی زبان سے کتنے مخرج نکلتے ہیں؟ 2 ہیں اقصا میں، وسط میں 1 ہے، حافہ میں 1 ہے، طرف میں 3 ہے اور راس میں 3 ہے. ٹوٹل ہمارے پاس کتنے ہو گئے؟ 10. اب ہم دیکھتے ہیں کہ لسان میں ہمارے پاس ٹوٹل کتنے مخارج ہیں. لسان میں 2 اقصی لسان سے ہیں، 1 وسط لسان سے، 1 حافہ لسان سے، 3 طرف لسان سے اور 3 راس لسان سے. ٹوٹل یہ 10 مخرج ہیں جو زبان سے ہیں جن کا تعلق. اور حروف کتنے ہیں اگر ہم ان کو کاؤنٹ کریں تو یہ 18 حروف بنتے ہیں جو زبان سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی کو جمع کر کے یہاں نیکسٹ ٹیبل میں لکھا گیا ہے یہ کہ لسان میں 10 مخرج ہیں اور 18 حروف ہیں جن کا تعلق لسان سے ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں شفتان میں کیا تھے؟ 2 مخرج تھے جن سے 4 حروف ادا ہوئے. جوف دہن میں 1 مخرج جن سے 3 حروف ادا ہوئے. خیشوم میں 1 مخرج جن سے 2 حروف ادا ہوئے. ٹھیک. تو اب ہم ان کا ٹوٹل کاؤنٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں حلق کے 3 مخرج، لسان کے 10 13، شفتان کے 2 15، جوف دہن 1 16، خیشوم 1 17. تو مخارج کی تعداد کتنی ہے؟ 17. حروف تہجی اگر 29 ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مخارج بھی 29 ہوں گے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کچھ حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو حروف کی تعداد 29 ہے. مخارج کی تعداد کتنی ہے؟ اب آپ ایک چیز غور سے دیکھیں گے. اب آپ ذرا حروف کاؤنٹ کیجئے کتنے ہیں. سب لوگ کاؤنٹ کرنا شروع کیجئے سٹارٹ سے. 6 ہیں، پھر 18 ہیں، پھر 4 ہیں، پھر 3 ہیں اور 2 ہیں. کیا یہ 29 ہیں یا کوئی اور فگر بنتا ہے؟ جی سب لوگ کاؤنٹ کیجئے. یہ 29 سے زیادہ بن رہے ہیں. تو اس کو بھی دیکھ لیجئے، بجائے اس کے کہ ہم جب نیکسٹ کریں تو کوئی کنفیوژن آئے، یہاں ہم کلیئر ہو جائیں کہ یہ 29 سے زیادہ کیوں بن رہے ہیں. آپ دیکھیں 6 حروف یہ ہو گئے، 18 یہ ہیں اور 4 یہ ہو گئے. یہ ٹوٹل ملا کے ہمارے پاس آ گئے 28. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس کتنا رہ گیا؟ ہمیں ایک اور چاہیے 29، جبکہ نیچے ہمیں نظر آ رہا ہے جیسے 5 اور ہیں. تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جوف دہن میں 3 تھے، ان میں الف ہے، واو مدہ اور یا مدہ. الف کو یہاں کنسیڈر کیا جاتا ہے ایک الگ حرف، کیونکہ الف کا مخرج ہم نے اور کہیں نہیں پڑھا. لیکن واو اور یا یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس لیے یہاں پر اس کو الگ نہیں گنا جاتا. یہاں پر صرف ایک الف کو کنسیڈر کر کے 29 کا کاؤنٹ جو ہے وہ پورا کر لیا جاتا ہے. اور 2 یہاں پر جو نون اور میم کا غنہ ہے، یہ میں نے کل بھی کلیئر کیا تھا کہ یہاں سے صرف غنہ ادا ہوتا ہے، حرف کا مخرج پیچھے ہی ہے. نون اور میم کا مخرج ہم لسان اور شفتان میں پڑھ چکے ہیں، لہٰذا یہ یہاں پر الگ سے حرف کاؤنٹ نہیں ہوگا. بیسیکلی یہ غنہ ہے جو یہاں سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک. ہوپ فلی آپ لوگوں کو یہ بات کلیئر ہوگی، اگر نہیں تو پھر انشاءاللہ مزید اس کو دیکھ لیں گے.
جی، تو ہمارے پاس ٹوٹل ہو گئے 17 مخارج اور 29 حروف تہجی. تو الحمدللہ یہ اس حوالے سے ہماری مخارج کے حوالے سے ایک بات مکمل ہو گئی. اب میں آپ کو ایک دو چیزیں بتاؤں گی. جیسے کچھ لوگوں نے یہ شیئر کیا تھا الحمدللہ کہ ان کو اگر کسی بھی چیز میں پرابلم آ رہی ہے تو انہوں نے ڈسکس کیا. جیسے مثال کے طور پر کچھ لوگوں کو تھیری یاد کرنے میں پرابلم آ رہی تھی، کچھ لوگوں کو پارٹس کو ذہن میں رکھنے میں پرابلم آ رہی تھی. پہلی بات کہ یہ چیز آپ کو راسخ تبھی ہوگی جب ہم اس کو مسلسل ڈرل کریں گے، کسی کو سنائیں گے یا لکھیں گے، یا جو تطبیق جیسے ہم کلاس کے اینڈ پر زوم پر جو ہم ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں اسے تطبیق کہتے ہیں، جس میں آپ سے کوئی بھی آیت سن کر آپ سے قواعد پوچھ رہی ہوتی ہوں. جتنا زیادہ ہم یہ تطبیق کریں گے اتنا زیادہ ہمیں اس علم پر عبور حاصل ہوتا جائے گا. جو ایک پریکٹس آپ کریں گے وہ یہاں میں بتا دیتی ہوں. آپ نے جب یاد کرنا ہے، ریوائز کرنا ہے، یہ چیز آپ کو انشاءاللہ مدد دے گی، اور ہم نے کیا بھی اسی پیٹرن سے ہے. سب سے پہلے آپ دیکھیں، آپ اپنا ہاتھ ڈرا کر لیں اور اس کے اوپر آپ جسٹ پارٹس لکھیں. پارٹس کون کون سے تھے، حلق کے کون سے تھے اور لسان کے، کیونکہ اس کے علاوہ نہ شفتان کے کوئی الگ پارٹ تھے، نہ جوف دہن کے، نہ خیشوم کے. تو آپ دیکھیں یہ کہ ہاتھ ڈرا کیا ہوا ہے اور اس میں ہم نے کیا دیکھا، حلق کے کون سے حصے ہیں، دوسرا زبان کے کون سے، یہ حصے مجھے یاد ہو گئے. اب نیکسٹ جو ہے وہ میں ان دانتوں کے نام، حلق کے نام ہو گئے، زبان کے نام ہو گئے، دانتوں کے نام ہو گئے. دانتوں میں ہم نے دیکھا ثنایا علیا، سامنے والے اوپر کے علیا، اوپر کے 2 دانت. پھر اس طرح ربائی میں نے بتایا رب سے ہے، 4 دانت ہیں. تھوڑی سی اگر ہنٹس رکھ لیں تو ان سے بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. انیاب جو ہمارے نوکیلے دانت ہوتے ہیں، ہر ایک کے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ٹوٹل 4 ہوتے ہیں. انیاب ان نوکیلے دانتوں کو کہتے ہیں. ضواحک میں نے بتایا تھا وہ داڑیں جو مسکراتا ہے جب انسان، تو جو داڑھ نظر آتی ہے وہ ضواحک ہے. اور اضحکا کا ورڈ قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو ہنساتا ہے اور رلاتا ہے. پھر طواحن ہیں ہماری وہ داڑیں جو غذا کو اچھے سے چبانے میں، اس کو پیسنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں. ہمارے کھانے کا بیسک کام ادھر سے ہو رہا ہوتا ہے. اور نواجس جس کو عقل داڑھ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان ہنٹس کے ساتھ بھی آپ ان ناموں کی ترتیب کو ذہن میں رکھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح ہم نے یہ دیکھا کہ جو زبان کا پورشن ہے جو داڑھوں کے سامنے آئے گی، زبان کی سائڈ، اسے حافہ لسان کہا گیا. جو دانتوں کے مقابل آتی ہے سائڈ زبان کی، ٹھیک ہے، اسے طرف لسان کہا گیا. پھر ہم نے حافہ لسان کی بھی پارٹیشن دیکھ لی، اس کے بھی 3 پارٹ تھے، ادنا حافہ، وسط حافہ، اقصی حافہ. کلیئر؟ یہ یعنی ایک دفعہ آپ ہر چیز کے پارٹس اور اس کے ناموں کا ریویو کر لیں. اب جب یہ یاد ہو گئے ہیں ہمیں الحمدللہ، تو اب آپ ہاتھ پر سارے حروف تہجی ایک دفعہ دیکھ لیں. اب یہاں پر میں نے کوئی بھی پارٹ مینشن نہیں کیا، یہاں اب کیا ہے، سارے کے سارے حروف ہیں. کون سا حرف کہاں پر موجود ہے اس کو اچھے سے ڈرل کر لیجئے. حلق سے سٹارٹ کیجئے، حمزہ ہا سے نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہوئے شفتان پر آئیں گے اور اینڈ جوف دہن پر ہمارا ہوگا. اس طرح سے ہم حروف کو ریوائز کر لیں گے. اور پھر تھرڈ میں ہم کیا کریں گے کہ ہم صرف جو ہم نے القاب پڑھے ہیں ہم ان کو ریوائز کر لیں گے. ٹھیک ہے، وہ بھی کہاں سے، نیچے سے سٹارٹ کریں گے. حلقیہ، لاہویہ، لہاتیہ ہیں، شجریہ ہیں، حافیہ ہیں، طرفیہ، سفیریہ، نتعیہ، لساویہ، اور اوپر ٹپس پہ تھے شفویہ، اور اینڈ میں جوفیہ، مدیہ، ہوائیہ. 10 القاب ہیں، ان کو بھی ہم اپنے ہاتھ پہ ڈرل کر لیں گے. اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو آسانی ہو جائے گی اگر آپ سٹیپ وائز ایک ایک سٹیپ پر پہلے پارٹس کو اچھے سے کر لیں، پھر مخارج کو دیکھ لیں کون سا مخرج کہاں میں نے پلیس کرنا ہے، اور پھر القاب کو دیکھ لیں. یہ پریکٹس کرنے سے انشاءاللہ آپ کو ان ساری چیزوں پر ٹاپکس کے اکارڈنگ ہوں گی. بارک اللہ لی ولکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الہی آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.